یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سورہ غالباً نساء ہی میں اس کا ترجمہ ہے۔ قاموا کسالی کے الفاظ ہیں کہ جو نماز کو بے رغبت، بد دلی کے ساتھ اور جلدی جلدی سر سے اتارتے ہیں۔ قاموا کسالی کے الفاظ ان منافقین کے لیے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کی صف میں کھڑے ہوتے تھے نا، تو وہ معاذ اللہ ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے ان کو نماز میں نہیں کسی نے سزا میں کھڑا کر رکھا ہے۔ ان کو نماز بوجھ لگتی تھی، کب مکے تو کدوں ساڑی جان چھوٹے تسی نسی باہر۔ میں اور آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ ہماری نماز کی حالت یہی ہے، یا ہمیں نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ایک آیت کا مزہ آتا ہے؟ یہ میں اور آپ خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ اور جو جلدی والی نماز ہے، آخری حدیث سنتے جائیں کہ کیوں اس میں شامل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کیا پورا واقعہ ہے کہ، اور اس واقعے میں ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک نمازی کا تذکرہ ہے۔ غور سے سنیے گا اس واقعے کو، پھر ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ موقع دیکھ لیں کیا ہے جی، موقع ہے مسجد نبوی، ٹھیک ہے جی۔ محل کیا ہے کہ بندہ کیا کرنے آیا مسجد میں؟ نماز پڑھنے آیا۔ اور مسجد میں اور دوسری ہستی کون ہے؟ رحمت للعالمین، کہ جو اپنی مرضی کے بغیر اپنی زبان کو بھی نہیں کھولتے۔ وہ شخص آیا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اس نے نماز کو ادا کیا اور ادا کر کے چل پڑا۔ غور طلب بات ہے، اس نے نماز کو ادا کر لیا اپنی طرف سے، ابھی جا ہی رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تعال، ادھر آئے جی، اللہ کے رسول حکم کریں، ارجع، واپس جائیں، دوبارہ نماز پڑھیں، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ دل میں سوچا یا اللہ میں تو پڑھ چکا ہوں، یہ نبی کہہ رہے نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور دوبارہ جانے لگا، پھر نبی نے بلایا ارجع، واپس جائیں، دوبارہ نماز پڑھیں، فإنک لم تصلی، آپ نے نماز نہیں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا۔ چوتھی دفعہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں پڑھی، ایسی کیا کوتاہی ہے کہ میری نماز میرے سر کے اوپر سے بھی نہیں جا رہی، اور اللہ نے وہی بھیج دی آپ پر کہ میں اپنے تائیں اپنی ہوش میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقشہ کھینچا وہ اس کی اصلاح تو تھی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے رہنمائی تھی کہ ایسی نماز کبھی مت پڑھنا، قبول تو بہت دور کی بات، یہ تمہارے سروں سے بھی اوپر نہیں اٹھے گی۔ کیا کہتا؟ فرمایا اللہ کے بندے، اس بندے نے کہا جی پھر آپ ہی سکھا دیں، میری کیا کمی ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے نقشہ کھینچا، اللہ کے بندے جب تو اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کو باندھے تو اطمینان کر لے کہ تو نے پہلی رکعت کے قیام کا حق ادا کر دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، نہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کیا فرق پڑے گا؟ اس طرح پڑھنے سے 14 سیکنڈ میں نماز ختم ہوگی، اس طرح پڑھنے سے 28 سیکنڈ لگ جائیں گے، ایسی کون سی آگ لگی ہوئی ہے؟ لیکن یہ اس طریقے سے کیا ہوگا کہ لگا تو اطمینان کر لے کہ تو نے قیام کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ غلطی کر رہا تھا کہ وہ اللہ اکبر کرتا تو اس کا قیام اتنی دیر کا نہیں تھا کہ جس میں وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر سکتا۔ اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی غلطی کر رہا تھا۔ نے کہا جب تو رکوع میں جائے تو اطمینان کر لے کہ تو نے اللہ کی تسبیح بیان کر لی ہے۔ ہم تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑے ہو گئے، نہیں، نے کہا اطمینان کر لے کہ تو نے اللہ کی حمد اور تسبیح کو سبحان۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ 50 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں؟ آپ 10 دفعہ پڑھیں، کم از کم اس طرح تو پڑھیں، اس طرح تو گفتگو میں اور آپ کریں نا۔ ندیم صاحب آپ سامنے میں آپ کہیں گے اللہ کے بندے تو میری انسلٹ کر رہا ہے۔ عام 2 انسان اس طرح کی گفتگو کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہم نماز میں رب کے سامنے اس سے اس طرح کی گفتگو کریں تو وہ ہماری نماز قبول کرے گا؟ منہ پہ دے مارے گا۔ ٹھیک ہے جی، کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو اطمینان کر لیں کہ آپ نے رکوع کا حق ادا کر دیے۔ آپ نے 3 دفعہ ہی پڑھ لیں، لیکن سبحان ربی العظیم اس طرح پڑھیں کہ سکون سے پڑھا جائے۔ پھر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تو فرمایا کہ تو اطمینان کر لے کہ تیرا رکوع ہو گیا، تیری کمر بھی سیدھی ہوتی نہیں تھی اس شخص کی، وہ سجدے میں چلا جاتا تھا۔ یہ تیسری غلطی وہ کرتا تھا۔ پھر سجدے میں بھی وہ اطمینان سے سجدہ نہیں کرتا تھا، اور پھر فرمایا کہ تو پہلا سجدہ ختم کر کے بیٹھے
تو اطمینان کر لے کہ تیرا ایک سجدہ ختم ہو گیا ہے اور تو دوسرا کر. وہ پہلا اس نے سجدہ کیا، ابھی شاید وہ پراپر بیٹھا ہی تھا تو ساتھ ہی اس نے دوسری ٹکر دے ماری. یہ غلطیاں 5 وہ کر رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے وحی دے دی کہ اس سے کہو کہ جو اس نے پڑھا ہے نا، یہ قبول کے معیار پہ تو بہت دور کی بات، یہ نماز بھی شمار نہیں.